اسکرین کو حاجرہ بڑی کر دیجیے گا، اسکرین کو چھوٹی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ ویڈیو بند کریں غوری، صرف آڈیو۔ ہاں، یہ ہے اقصا ہمنا۔ اچھا اچھا، آپ لوگوں کا اردو کا پیپر تو چونکہ مڈ ٹرم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، بیفور ویکیشنس، اس لیے اردو کا بھی ہم ریویژن نہیں کر رہے۔ میں آپ کو گرامر کچھ سمجھا رہی ہوں۔ فرحاج اچھا، پیج نمبر نکالے 120، بک کا پیج نمبر، کمل بک کا پیج نمبر نکالیے ذرا، 120، پیج نمبر 120، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کے اور دیگر سبجیکٹس ہیں نا، ان کے آپ کے ریویژن شروع ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ اردو کا پیپر ہو چکا تھا، چیک بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، انگلش اور اردو سے 2 ہوئے تھے، اس کے بعد جتنے پیپرز اور ہوں گے اسکول کھلنے کے بعد ان کا ریویژن سٹارٹ ہو چکا ہے آج سے، تو ان سبجیکٹس کا آپ ریویژن جو ہے کلاس لیں گے۔ اور اردو کا چونکہ پیپر ہو چکا تھا اس لیے اس کا ریویژن ابھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صفحہ نمبر 120 میں کچھ قواعد ہے اسم کی اقسام، وہ سمجھا رہی ہوں، اسے غور سے سمجھیے گا۔ سوالات نہیں کیے ابھی، اس میں نشان شارٹ تو بتا دیے تھے نا، یہ جو عبداللہ والا سبق تھا، ٹھیک ہے، میں اس کو نشان لگواؤں گی، ابھی کر لیجیے گا، ابھی میں سمجھا دوں، اس کے بعد وقت جو بچے گا تو پھر اس میں ہم اس کے نشان لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سوال جواب ہیں تفصیلی اور مختصر، باقی اور کچھ نہیں ہے، صرف سوال جواب۔ مختصر سوال بھی ہیں 5، ٹھیک ہے، اور تفصیلی بھی ہیں 5، تو یہ 10 سوال پہ ابھی نشان لگا لیں گے ہم لوگ، تو یہ آپ ایچ پی میں نوٹ بک میں کر لیجیے گا۔ ابھی اس میں کی اقسام جو میں سمجھا رہی ہوں امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیے پہلے، پھر اس کا کچھ کام دوں گی میں آپ کو۔ عبداللہ عطا، ٹھیک ہے، یہ بناوٹ کے لحاظ سے ہم ایک اسم کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ ایک بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ 120 پیج نمبر دیکھیے، 120 پیج نمبر، جو نئے جنہوں نے جوائن کیا ہے، پیج نمبر 120، کتاب ہے کمل، اور اس کا صفحہ 120 نکالے، اس میں اسم کی اقسام سمجھا رہی ہوں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسم جامد، ایک ہوتی ہے اسم مصدر، اور ایک ہوتی ہے اسم مشتق۔ ان تینوں کی ڈیفینیشنز بھی بتا رہی ہوں اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں۔ اس میں جامد، جامد جمود سے نکلا ہے، جامد کا مطلب ہوتا ہے منجمد، منجمد مطلب ہوتا ہے جم جانا، یعنی ٹھہرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں جامد ایسا اسم جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو، مطلب ایسا اسم جو نہ تو خود کسی لفظ بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنے، وہ جامد کہلاتا ہے۔ مثلا مرد ہے، بکری ہے، میز ہے، آسمان ہے، اب ان سے کوئی چیز بنانا چاہے ہم نہیں بنا سکتے، نہ آسمان سے کوئی چیز، کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے، نہ مرد سے، نہ بکری، نہ مرد، نہ عورت، نہ اس طریقے سے کوئی دوسرا لفظ ان سے نہیں بن سکتا ہو، وہ صرف وہ خود بھی کسی سے نہ بنے ہو، وہ کہلاتے ہیں اس میں جامد، ٹھیک ہے۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود
تو کسی کلمے یا لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اسے بہت سارے لفظ بن جائیں، وہ مصدر کہلاتا ہے. جو خود کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سارے لفظ ہم بنا سکتے ہوں، یعنی اس سے دوسرے لفظ بن سکتے ہوں. مثلا لکھنا، پڑھنا. مصدر میں ہمیشہ نون الف زبر نہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لکھنا سے جیسے ہم لکھائی بنا سکتے ہیں، لکھائی. ٹھیک ہے. لکھاوٹ، بہت سارے لفظ بن سکتے ہیں اس سے. تو وہ لفظ جو خود تو کسی سے نہیں بنا ہو لیکن اس سے لفظ بن جائیں، وہ کہلاتا ہے اس میں مصدر. ہنسنا، چلنا، بولنا، کھانا، پینا، جانا، آنا، ان سب سے ہم لفظ بنا سکتے ہیں. یہ اس میں مصدر کہلاتا ہے، اس میں نہ آتا ہے، اس کی پہچان ہے. مثال بھی یہاں پہ دی ہے. اس کی پہچان یہ ہے، مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے. جیسے فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جا رہا ہے. مصدر بھی سیم ورب کی طرح ہی ہوتا ہے. اس کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس کو لفظ کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، ہونا پایا جا رہا ہے یا سہنا پایا جا رہا ہے. دوسری پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے. جیسے ہی جو نہ والے لفظ ہوں آپ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس میں مصدر ہے. تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. بس صرف یہ لکھا ہے لکھنا، پڑھنا، سونا، آنا، جانا، کھانا، پینا، لیکن یہ نہیں پتا کب کھایا، کب سوئے، کب پڑھا، یہ نہیں پتا. تو زمانہ پایا نہیں جاتا اس میں. چوتھی اس کی پہچان یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ دور کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے. مطلب اگر ہم اس کا نہ ہٹا دیں، جیسے لکھنا سے ہم نے نہ ہٹا دیا تو آ جاتا ہے لکھ. ٹھیک ہے. پڑھنا سے اگر ہم نے نہ ہٹا دیا تو بن جاتا ہے پڑھ. ٹھیک ہے. کھانا سے اگر ہم نہ ہٹا دیں تو اس سے بن جاتا ہے کھا. تو اس کا نہ ہٹا کر فعل امر بن جاتا ہے. یعنی یہ کون سا بن جاتا ہے؟ فعل امر بن جاتا ہے. اس کی ایک یہ پہچان بھی ہوتی ہے. تو اس کی چار پہچانیں ہیں. مصدر کو پہچاننے کی چار علامتیں ہیں، چار باتیں ہیں جن سے ہم مصدر کو پہچان لیتے ہیں. ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں. بعض اس میں نکرہ کے آخر میں بھی نہ آتا ہے. اب میں نے کہا نانا، نانا ایک تو رشتہ ہے نانا. ٹھیک ہے. وہ کوئی مصدر ہے؟ وہ کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا اس میں؟ نہیں نا. وہ تو اس میں نو. پہلا جامد ہے نا، جامد، جس سے نہ کوئی لفظ بنتا ہے نہ وہ کسی سے بنے ہو. تو نانا جو ہے وہ جامد ہوگا، وہ مصدر نہیں ہوگا. آپ کہیں گے نہ آ رہا ہے اس میں، یہ کیوں مصدر نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک نوٹ نیچے لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اس میں نکرہ کے آخر میں نہ آتا ہے، لیکن چونکہ وہ فعل یا کاموں کے نام نہیں ہیں اس لیے وہ مصدر بھی نہیں ہے. مصدر کی پہچان جو میں نے آپ کو یہاں وہ لکھی ہوئی ہے نا کہ کس طرح سے ہم پہچانیں گے مصدر ہے یہ. تو اس میں پہلی ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے، جبکہ نانا میں ایسا نہیں ہے. نانا تو ایک نام ہے. ٹھیک ہے. اس میں جامد ہے، یہ اس میں مصدر نہیں ہوگا. تو اس طرح کے بعض بہت سارے حروف نکرہ کے ایسے ہوتے ہیں. اس میں نکرہ کون سا ہوتا ہے؟ عام نام. اس میں معرفہ کون سا ہوتا ہے؟ خاص نام. تو اس میں نکرہ یعنی عام نام کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے. تو اس سے پہچاننے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ نے وہ نہ والے لفظ تو دیکھ لیے لیکن وہ اس میں نکرہ ہیں لیکن وہ مصدر نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی کام کا کرنا یا ہونا تو پایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. نہ تو ہے اس میں لیکن اس میں زمانہ بھی پایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ اس سے ہم فعل امر بھی نہیں بنا سکتے، یعنی لکھنا سے لکھ اور پڑھنا سے پڑھ جو امر بن جاتا ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصدر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تیسرا ہے اس میں مشتق، وہ اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے. اچھا. مشتق کون سا ہوتا ہے؟ جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنتا ہے. مثلا لکھنا سے لکھائی بن جاتا ہے، پڑھنا سے پڑھائی بن جاتا ہے، بیٹھنا سے بیٹھک بن جاتا ہے، اور بچہ سے بچپن بن جاتا ہے. اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں مشتق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مصدر سے ہی بنتے ہیں وہ مشتق کہلاتے ہیں. اب یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو. نیچے 3 کالم بنے ہوئے دکھائی دیں گے، کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ان میں سے پہچاننا ہے کہ کون سا لفظ کس کالم میں آئے گا. اس میں جامد کے کالم میں آئے گا، مصدر کے کالم میں آئے گا، یا مشتق کے کالم میں آئے گا. نمبر 1 ہے اٹھنا. اٹھنا بتائیے ذرا، مائک آن کریں اپنا اور اٹھنا بتائیے کون سے کالم میں آئے گا. مصدر. مصدر کے کالم میں، کیونکہ یہ کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے اس میں اٹھنا. ٹھیک ہے. تو یہ مصدر ہے. نمبر 2 چاند. ہم نہ بتائیں یا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں ہم، حذیفہ.
حذیفہ آپ جواب دیجئے اس کا چاند کس کالم میں آئے گا؟ حذیفہ آر یو لسننگ؟ جواب دیجئے. نہیں آ رہا. شایان علی چاند کس کالم میں آئے گا؟ شیخ سہیل بتائیں ذرا. سہیل ابھی میں نے سمجھائی ہے نا تینوں اس میں اس کی چاند لفظ ہے ایک میں نے بتایا یہ کون سے کالم میں آئے گا؟ اس میں جمع. صحیح ہے بالکل صحیح ہے. یہ سہیل جواب دیا نا. ماشاء اللہ. ماشاء جی جی میں نے اللہ دیا آپ کو. شاباش ویری گڈ. اس میں جامد کے کالم میں آئے گا چاند کیونکہ چاند نہ تو کسی سے بنا ہے نہ اس سے کچھ لفظ بن سکتا ہے. یہ تو جامد ہے. منجمد ٹھہراؤ ایک جم جانا ایک لفظ ہے جو اپنی جگہ پہ قائم ہے. ٹھیک ہے اس لیے اس کو جامد کہتے ہیں. جو چاند بالکل ٹھیک ہے. تیسرا لفظ ہے دھلائی. اوکے یہ ٹھیک ہے. بتائیں گی یسرا دھلائی کون سے کالم میں آئے گا؟ یسرا اپنا مائک آن کریں اور پھر بتائیں. اس میں مشتق. شاباش ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ آئے گا اس میں مشتق کے کالم میں. اس کے بعد ہے کرسی. یہ بتائیں گے مجھے کون بتائے گا؟ کرسی 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 قصہ فاطمہ. قصہ فاطمہ آپ بتائیے کرسی کون سے کالم میں آئے گا؟ قصہ فاطمہ. ٹیچر اس میں مصدر. دھلائی اس میں مصدر نہیں ہے بیٹا. دھلائی کس کالم میں آتا ہے؟ نہیں ٹیچر کرسی کا بتا رہی ہوں. کرسی کا بتا رہی ہے وہ تو میں پوچھ چکی ہوں. جو اچھا کرسی کا پوچھ. میں نے کون سا پوچھا تھا حاجرہ؟ کرسی کا پوچھا تھا. صحیح ہے بالکل. کرسی کی آپ نے بتایا مصدر. مصدر نہیں آئے گا. یہ مصدر بتایا آپ نے یا جامد بتایا ہے؟ ٹیچر مصدر بتایا تھا. غلط ہے نا. مصدر میں تو مصدر کی تو ایک پہچان تو سیدھی سیدھی نہ ہی ہے. نہ نون زبر نہ وہ تو ہے ہی نہیں. کرسی میں نہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو مصدر کیسے ہوا یہ؟ اب کون بتائے گا؟ ابھی پوچھتی ہوں. ہم نہیں فرحاج وقار آپ بتائیے کہ جو کرسی ہے وہ کس کالم میں آئے گا؟ مس پیج نمبر کون سا ہے؟ 120 ہے بیٹا. ابھی آپ نے جوائن کیا ہے احمد انصاری. پیج نمبر 120 120. کچھ قواعد سمجھا رہی ہوں. کرسی تو میرے خیال ہے ٹیچر بتا. کین آئی ٹیل. یس یس یو کین. جی ٹیچر اس میں جامد. اس میں جامد ہے کرسی. اور میں نے چوتھا بھی پوچھ لیا تھا. نہیں تیسرا تو دھلائی تو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے کرسی بھی ہو گیا. اب ہے سورج. حاجرہ سورج کون سے کالم میں آئے گا؟ جامد کے کالم میں آئے گا سورج. ٹھیک ہے. نہ سورج سے کوئی لفظ بنا ہے نہ سورج کسی لفظ سے بنا ہے. سورج بھی جامد کے کالم میں آئے گا. اس کے بعد اقصی شیخ بتائیے پڑھنا یہ کون سے کالم میں آئے گا؟ پڑھنا. ٹیچر اس میں مشتق. رونگ. اس میں مشتق. نہیں رونگ آنسر ہے پڑھنا. سوری ٹیچر اس میں مصدر. ہاں اس میں مصدر آئے گا. اس کالم میں آئے گا کیونکہ یہ پڑھنا سے ہم اس میں یہ جو فعل امر ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں. اس میں نہ ہے وہ بھی پہچان بالکل ٹھیک ہے. اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا وہ بھی پہچان ہے. تو یہ سیدھا سیدھا سا ہم نے پہچان لیا کہ یہ اس میں مصدر ہے. مصدر کے کالم میں آئے گا پڑھنا. اچھا اب بتائیں گی کون بتائے گا؟ یہ دوسرا تو جواب ہی نہیں دے رہی. احمد انصاری آپ نے جوائن دے رہے کیا؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں تھا تینوں کو. چاہے آپ سے نہیں پوچھ رہی. عبداللہ عطا انصاری آپ بتائیں جھگڑا ٹیچر یہ میں کون؟ سمجھ گیا آپ پوچھ لیں. احمد انصاری آپ بتائیں جھگڑا کون سے کالم میں ٹیچر ہے؟ جھگڑے کا. جی جھگڑا جو ہے کون سے کالم میں آئے گا؟ مشتق میں ٹیچر مصدر میں یا جامد میں؟ مشتق میں.
مشتق میں بالکل صحیح ہے. آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کیا؟ جھگڑنا नो سے टीचर جھگڑا अभी अभी بنا, पढ़ा है मैंने. جھگڑنا سے جھگڑا بنا دیا ہم نے, ٹھیک ہے, وہ بن گیا مصدر سے مشتق بنا دیا, مشتق کے کالم میں آئے گا, بالکل صحیح ہے. اچھا اگلا لفظ ہے سونا. اچھا اب دو سونے ہوتے ہیں, ایک سونا ہوتا ہے گولڈ, ٹھیک ہے, ایک سونا ہوتا ہے سونا سلیپنگ. یہاں پہ اب دونوں سونے کا بتائیں چلیں, اگر یہ گولڈ ہوتا تو کس میں آتا, اور اگر یہ سلیپنگ ہوتا تو کس میں آتا؟ ہاں ٹیچر سلیپنگ مصدر میں آتا, ہاں اگر گولڈ ہوتا تو جامد میں. شاباش, ویری گڈ. اگر یہ گولڈ والا سونا ہوتا تو یہ جامد میں آتا, اور اگر یہ سلیپنگ والا سونا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہے, ٹھیک ہے. مصدر جو ہے مصدر میں آئے گا, یہ سونا کا کام کر رہے ہیں ہم, سونا سلیپنگ, سو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سونا سے اگر نہ ہٹا دیں تو سو بنے گا, یعنی وہ کیا بن جائے گا اس میں فعل امر, سو, ٹھیک ہے. تو اس کی پہچان پوری ہوتی ہے, مصدر کے کالم میں آئے گا. آخری لفظ ہے لکھائی. اب یہ بتائیں گے مجھے لکھائی کا فرحاج, لکھائی کون سے کالم میں آئے گا؟ فرحاج نہیں بتا پا رہے نا, علی غوری. ٹیچر مشتق. لکھائی مشتق میں آئے گا, کیونکہ یہ لکھنا سے بنا ہے لکھائی, تو جو مصدر سے بنتے ہیں لفظ وہ مشتق کہلاتے ہیں. یہ مشتق کے کالم میں آئے گا. چلیں اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں, پیج نمبر 121. ٹیچر ایک دفعہ سارے ریپیٹ کر دیں. آپ ساتھ ساتھ نہیں لکھ رہی تھی, پینسل لے کے نہیں بیٹھی؟ نہیں ٹیچر لکھ رہی تھی, کنفرم کر رہی ہوں صرف. اٹھنا مصدر میں آئے گا, چاند جامد میں آئے گا, دھلائی مشتق میں آئے گا, کرسی جامد میں آئے گا, سورج جامد میں آئے گا, پڑھنا مصدر میں آئے گا, جھگڑا مشتق میں آئے گا, سونا یہ وہ سلیپنگ والا سونا ہے یہ مصدر میں آئے گا, لکھائی یہ مشتق میں آئے گا. آپ عبد الحادی دیر سے جوائن کیا ہے, آدھی کلاس تو آدھا تو پیریڈ نکل چکا ہے, ٹائمنگ معلوم نہیں تھی آپ کو کیا؟ عبد الحادی جوائن کیا ابھی. اچھا اب صفحہ نمبر 121 نکالیں, 121. یہاں پہ افعال مجہول لکھا ہوا ہوگا, افعال مجہول. معروف مجہول میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا حاجرہ, معروف اور مجہول. مجھے ذرا بتائیے گا, کون بتائے گا ابھی؟ حاجرہ سے 1 منٹ بعد میں آپ بتائیے گا, پہلے ابھی میں یہاں پوچھ رہی ہوں. احمد انصاری, معروف اور مجہول یہ دونوں میں نے آپ کو بتائے تھے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, مطلب کسے کہتے ہیں, معروف جملے کسے کہتے ہیں اور مجہول جملے کسے کہتے ہیں؟ احمد انصاری بتائیں. टीचर मुझे नहीं आ रही, मैं ٹیچر भूल یہ गया. ہمیں کاپی میں رائٹ کرنا ہے. آپ پتہ نہیں کون سا سوال کر رہی ہیں, 120 پیج کا نہیں, یس ٹیچر. یہ صرف سمجھنا تھا. پہلے تو ان کی ڈیفینیشن میں نے سمجھائی تھی, لیکن جو آخر میں ایکسرسائز دی ہوئی ہے, کالمز دیے ہوئے ہیں, اس کو آپ نوٹ بک میں کریں گے. صرف نیچے والے 3 کالم دیے ہوئے اور کچھ سوال دیا ہوا ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے اس میں جامد, اس میں مصدر اور اس میں مشتق الگ کر کے لکھیے. یہ سوال اتاریں گے اور اس کے بعد وہ لفظ اتاریں گے سارے, اور اس کے بعد کالم بنائیں گے اور اس کو پھر کالموں میں لکھ دیں گے تینوں میں. یہ والا بس مشق کرنی ہے نوٹ بک میں, باقی تو سمجھانے کا تھا. ہاں میں پوچھ رہی تھی, اچھا احمد انصاری کو نہیں آتا. اچھا حاجرہ آپ بتائیے گا ذرا, افعال یہ جو مجہول اور معروف کیا ہوتے ہیں؟ الٹا بول دیا. معروف وہ جملے جن میں فاعل معلوم ہوتا ہے, مجہول وہ جملے جن میں فاعل نہ معلوم ہوتا ہے, نہیں معلوم نہیں ہوتا. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. اب یہاں ابھی فی الحال مجہول کے بارے میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا, دوبارہ سے ہم نے مجہول کا سمجھنا ہے. جب جملے میں فاعل نہ معلوم ہو یا خاص طور پر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ جملہ فعل مجہول کہلاتا ہے. مثلا 12 بجتے ہی یوم آزادی کا جشن منایا جانے لگا. اب اس جملے سے کہیں نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں فاعل کون سا ہے, یا ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں ہے نا, فاعل ہے ہی نہیں, میں نامعلوم ہے, یعنی ہمیں کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا کہ وہ جو جشن آزادی منا رہا ہے,
تو وہ فائل نامعلوم ہے، اس لیے یہ جملہ مجہول کہلائے گا۔ آج کا اخبار ذوق و شوق سے پڑھا گیا، بس صرف ایک آپ کو خبر دی گئی ہے کہ آج کا اخبار ذوق و شوق سے پڑھا گیا، لیکن کس نے پڑھا یہ نہیں بتایا، اس لیے یہ بھی مجہول جملے ہیں۔ خط میرا پھینک دیا یہ کہہ کر ہم سے دفتر نہیں دیکھا جاتا، یہ شعر ہے، شعر بتایا ہے، اس شعر میں فائل نامعلوم ہے۔ خط میرا پھینک دیا یہ کہہ کر ہم سے دفتر نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، اس شعر میں بھی فائل نامعلوم ہے۔ تو ایسے 4 جملے آپ نے خود نے لکھنے ہیں جس میں فائل نامعلوم ہو، ٹھیک ہے، 4 جملے اپنے پاس سے۔ اس کے علاوہ جو یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ جملے نہیں لکھنے، صرف اپنے پاس سے کوئی دیگر دوسرے جملے بنانے ہیں 4 افعال مجہول کے۔ یہ کام ہے آپ کا کرنے کا نوٹ بک میں۔ اب میں مجہول اور معروف اتنا سمجھا چکی ہوں کہ اب آپ غلطی نہیں کریں گے امتحان میں، جب آپ کا فائنل سالانہ امتحان ہوگا اردو کا، اپنے مڈ ٹرم تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جب سالانہ امتحان ہوگا میں کچھ بھی دے سکتی ہوں، کوئی سے بھی جملے دے سکتی ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے ڈیفینیشن بھی دے دوں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ معروف جملے کون سے ہوتے ہیں اور مجہول جملے کون سے ہوتے ہیں۔ اور جملوں کو پہچاننے کا بھی دے سکتی ہوں، میں نے کوئی جملے دے دیے اور بتایا کہ اس میں سے معروف اور مجہول جملے الگ الگ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں۔ نیچے آ جائیں مرکب اضافی۔ اب ایک نئی چیز آئی ہے قواعد میں، مرکب اضافی۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے مرکب اضافی؟ 2 الفاظ میں معمولی تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ اضافت سے نکلا ہے، جیسے ہم کسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دینا اضافہ کر دینا کہلاتا ہے، اور اسی سے اضافت نکلا ہے اور اسی سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ 2 الفاظ میں معمولی تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے، مثلا جویریہ کی کتاب۔ اب جویریہ اور کتاب میں دونوں میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو ان دونوں کے درمیان تعلق پیدا کر رہا ہے، وہ ہے کی۔ کیا لفظ ہے وہ؟ کی، جو جویریہ اور کتاب کے درمیان بیچ میں تعلق پیدا کر رہا ہے وہ ہے کی۔ اسکول کی لڑکیاں، اب اسکول اور لڑکیوں میں 2 تعلق، ان دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا لفظ دونوں کے درمیان تعلق پیدا کر رہا ہے، وہ اضافت ہے، یعنی مرکب اضافت۔ وہ لفظ اضافت کہلاتے ہیں، یعنی ہم نے ان کا اضافہ کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو وہ یہاں پہ بھی کی ہے۔ ان دونوں فکروں میں 2 اسموں کا تعلق کا اور کی مدد سے پیدا کیا گیا۔ جس سے تعلق پیدا کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے یہاں جویریہ اور اسکول کا تعلق کس سے بیان کیا گیا؟ اسکول کا تعلق کس سے بیان کیا گیا؟ لڑکیاں، اسکول کی لڑکیاں، ٹھیک ہے، اور جویریہ کی کتاب۔ تو جویریہ اور اسکول جو ہے وہ مضاف کہلائیں گے، اور جس کا تعلق پیدا کیا جائے وہ مضاف علیہ کہلاتا ہے، جیسے یہاں کتاب اور لڑکیوں کا تعلق پیدا کیا، کتاب کا تعلق جویریہ سے بتایا گیا اور لڑکیوں کا تعلق اسکول سے بتایا گیا، تو کتاب اور لڑکیاں جو ہے وہ مضاف علیہ ہیں اور جویریہ اور اسکول مضاف ہیں۔ یہ آگئی بات سمجھ میں؟ اور جو بیچ میں ہم نے کاکی کے وغیرہ لگاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے جو 2 لفظ ہوتے ہیں جو 2 چیزوں کے تعلق کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اضافت کہلاتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، مضاف علیہ، مضاف اور اضافت۔ یہ 3 چیزیں ایک مرکب جملے میں موجود ہوتی ہیں، مرکب لفظ میں موجود ہوتی ہے۔ اب جیسے یہاں مرکب اضافی ایک لفظ دیا ہوا ہے، اگزامپل کے طور پہ چڑیا کا بچہ، چڑیا کا بچہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے بتائیے کہ مضاف علیہ، یہاں تو لکھا ہوا ہے اس کا، تو اگلا میں آپ سے خود پوچھوں گی، خود سے بتانا ہوگا، اس میں تو مضاف علیہ کیا ہے؟ بچہ، اور مضاف کیا ہے؟ چڑیا۔ مضاف یہاں اوپر اپنے مثالیں دیکھیں، جویریہ اور اسکول مضاف تھا نا، یہاں پہ چڑیا کا بچے کا تعلق چڑیا سے بتایا جا رہا ہے، تو جس سے تعلق بتایا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے مضاف، اور جس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے مضاف علیہ۔ تو یہاں بچہ مضاف علیہ ہے اور چڑیا مضاف ہے، اور جو کا لکھا ہوا ہے وہ اضافت ہے۔ اسی طرح آپ کو 1 2 3 4 ایسے مرکب لفظ لکھنے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں اپنے پاس سے نا، مجھے بتائیے گا، حلوائی کی دکان، یہ میں نے ایک لفظ بولا، حلوائی کی دکان، اس میں حلوائی کیا ہے؟ کون ہے؟ مطلب مضاف ہے، مضاف علیہ ہے یا اضافت ہے؟ حلوائی مضاف،
یہ مضاف ہے. جس طرح جویریہ کی کتاب تھی تو جویریہ کیا تھا؟ مضاف تھا نا. اسی طرح حلوائی کی دکان ہے تو حلوائی کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک، دکان کیا ہے؟ مضاف علیہ ہے. ٹھیک ہے، اور کی کیا ہے؟ اضافت ہے. اس طرح کے آپ 3 اور خود لکھ دیجیے گا اپنے پاس سے. 4 لکھنے ہیں، بلکہ ایک یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے چڑیا کا بچہ. اس کے علاوہ 4 اور آپ کو مرکب الفاظ لکھنے ہیں اور ان کے تینوں کو الگ کرنا ہے، مضاف، مضاف علیہ اور اضافت کو. یہ ایکسرسائز بھی آپ کر لیجیے گا نوٹ بک میں. ٹھیک ہے، چلے اب آ جائے. یہ ہو گیا دونوں پیج قواعد کے میں نے سمجھا بھی دیے اور اس کا کام بھی دے دیا. کام کیا کرنا ہے؟ 120 صفحے پہ تو میں نے آپ کو وہ کالم دیا ہے، سوال آخری والا جو سوال ہے، ٹھیک ہے، وہ دیا ہے 120 پیج پہ. اور یہاں پہ میں نے سوال، اس میں بھی لاسٹ والی سوال ہے، ذیل میں 4 امثال سے وضاحت کیجیے. اس کا بھی کالم بنانا ہے. مرکب اضافی ہے نا، چڑیا کا بچہ جہاں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ 4 اور آپ نے لکھنے ہیں. ایک یہ لکھنا ہے اور اس کے علاوہ 4 اور لکھنے ہیں اپنے پاس سے، اور اس کے تینوں کو الگ کرنا ہے، مضاف علیہ، مضاف اور اضافت کو علیحدہ کر کے بھی اس ٹیبل میں دکھانے ہیں. تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں ان دونوں پیجز میں سے جو کہ نوٹ بک میں کرنے ہیں. اب آ جائیں پیچھے جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا، مثالی طالب علم کون. ٹھیک ہے، اس کے سوال کے جواب پر پہلے آ جائیں مختصر سوال، صفحہ نمبر 118. پہلا سوال ہے کہ یہ مضمون اسکول میں کی جانے والی کس سرگرمی کا احوال ہے اور اس سرگرمی کا مقصد کیا تھا؟ پہلے تو سرگرمی بتائیں کہ وہ سرگرمی کون سی تھی. سرگرمی ایکٹیویٹی کو بولتے ہیں نا. کس سرگرمی، کس ایکٹیویٹی کا تھا یہ جو گروپ بنائے گئے تھے؟ ہاں، اسکول میگزین کے لیے انٹرویوز کرنے کے سلسلے میں انٹرویوز کرنا تھا اسکول میگزین میں چھپوانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس مختلف اسکول کے مختلف گروپ سے انٹرویو کرنا تھا، یہ سرگرمی تھی. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اس کا دوسرا سوال، اسی سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اس سرگرمی کا مقصد کیا تھا؟ یہ اوپن ہینڈڈ ہے، اس میں نہیں ملے گا آپ کو جواب. اوپن ہینڈڈ ہے، اس میں جواب نہیں ہے. لیکن آپ خود بتائیں، بچوں کو گروپ بنا دیے گئے تھے اور انٹرویوز لینے کا کہا گیا تھا، اس سے کیا ہوا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ بچوں میں کیا ٹیلنٹ، کیا اس کے اندر کیا خوبی آنی چاہیے؟ وہ جو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، اس سے بچوں میں کون سی صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ اس پہلے سوال کا ہی دوسرا حصہ ہے یہ، اس کا چھوٹا سا جواب ہے. اس کا مختصر سوال کے جواب ہے نا یہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک گروپ میگزین میں آدھے حصے کا جواب تو یہ ہو گیا کہ اسکول میگزین میں چھپوانے کے لیے مختلف اسکول کے مختلف لوگوں کے انٹرویوز لیے گئے، یہ تو مقصد تھا. دوسرا کیا سوال کا حصہ ہے کہ کیوں لیا گیا تھا یہ، مطلب یہ سرگرمی کیوں کی گئی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بچوں کی جو صلاحیت ہے نا اس میں اضافے کے لیے کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے. یہ بھی انٹرویو لینا، یہ بھی اردو کی ایک خاص صنف ہوتی ہے کہ خوبی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے بچوں کو یہ بتانا کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے. کسی اہم شخصیت کا انٹرویو، جیسے آپ کوئی میڈیا میں جاتا ہے نا، میڈیا سائنس وغیرہ لیتا ہے یا صحافت کے شعبے میں جاتا ہے، صحافی بننا چاہتا ہے، تو وہ اخبار کے شعبے میں یا الیکٹرانک میڈیا میں صحافی بننا ہے کسی کو، تو وہ انٹرویوز لینے جاتے ہیں اہم شخصیات کے. تو بچوں کو یہ اسکول کے مختلف جو عہدے دار، اسکول کے چوکیدار ہیں، جیسے اسکول کے مثالی طالب علم ہیں، ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، ان کے انٹرویو لینے گئے. اس سے وہ کیا سیکھیں گے بچے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے سوال کا یہ حصہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے بچوں میں یہ صلاحیت آئے کہ انٹرویوز کیسے لیے جاتے ہیں، اہم شخصیات کے انٹرویوز کیسے لیے جاتے ہیں، یہ خوبی اور یہ صلاحیت بچوں میں پیدا ہو. بس اتنا سا جواب ہے. دونوں کو مرج کر دیجیے گا، ملا دیجیے گا، یہ ایک جواب ہو جائے گا. مختصر سوال سمجھا رہی ہوں میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کروا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، لکھنا آپ نے خود ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے کتنے گروپ بنائے گئے تھے اور انہیں کیا ذمہ داریاں سونپی گئی تھی؟ یہ تو سب کو پتا ہوگا، بہت آسان سا سوال ہے. کتنے گروپ بنے تھے اور ان کو ہر ایک کو کیا کیا ذمہ داریاں دی گئی تھی؟
सबक समझा हुआ है पूरा अच्छी तरह से, आपने समझा दिया था मैंने, ये ने आपने खुद लिखना है। और मुझे बताएं पहले कितने ग्रुप आए थे? कौन बताएगा? अलीजा, दिल, अलीजा जवाब दीजिए। अक्सा, किस्सा, कितने ग्रुप थे? मिसाली तालिब इल्म हमने सबक पढ़ा था, उसमें कितने ग्रुप थे? चार ग्रुप थे ना। एक चौकीदार का इंटरव्यू लिया था, एक ने सबसे छोटे बच्चे का लिया था, एक ने सब मिसाली तालिब इल्म का लिया था, और एक ने प्रिंसिपल का लिया था। 4 ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप में 5-5 बच्चे थे। सवाल क्या था इसका? कितने ग्रुप्स थे और जिम्मेदारियां क्या क्या की? तो हर एक की जिम्मेदारियां ये बताइए मैंने अभी कि उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई थी, क्या करना था उन चारों ग्रुप के बच्चों को, क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ये खुद से आप लिखेंगे। तीसरा सवाल है, अब्दुल्ला की किन खूबियों की बिना पर उसे इत्तेफाक राय से मिसाली तालिब इल्म करार दिया गया? ये भी बताएं, अपने वर्डिंग में बताएं कि उसमें खूबियां क्या क्या थी जिसकी वजह से उसे मिसाली तालिब इल्म बताया गया था। अब्दुल हादी, बस सुन रहे होते हैं, जवाब नहीं देते। गौरी, अब्दुल्ला में क्या क्या खूबियां थी? भूल गए ये सबक? बिफोर वेकेशंस मैंने पढ़ाया समझाया था। अली गौरी बताएं, अब्दुल्ला में क्या क्या खूबियां थी? अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं ना, बताते क्यों नहीं है? टीचर अब्दुल्ला स्कूल का हेड बॉय था, 10वीं ठीक। जमात का तालिब इल्म था, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनता था, हमेशा हाजिर रहता था, सबकी मदद करने वाला था, असातिज़ा का हर हर दर्जा एहतराम क्या आप देख के करने बता वाला रहे हैं, था। अपनी वर्डिंग में और नहीं बता रहे? गौरी, अपनी वर्डिंग में आपने बताया टीचर नहीं। वो भूल गया। मैं चाह रही थी समझा हुआ बताएं आप, लेकिन आप उसको पढ़ के बता रहे हैं किताब में से। भूल गए भाई, इतनी जल्दी भूल गए? चंद दिनों में ही भूल गए? देखिए, मिसाली तालीम में इतनी सारी खूबियां होती हैं, तभी तो वो मिसाली तालीम इल्म है। ये मैं अपने पास से भी बता सकते हैं आप। वक्त पर स्कूल आता था, अपना होमवर्क जो मिला था वो भी वक्त पे करता था, वक्त को ज़ाया नहीं करता था, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आता था, और क्या कहते हैं, हद दर्जे बड़ों का एहतराम करता था, उस्तादों का एहतराम करता था, कहना मानता था। और खेलों में भी बहुत तेज़ था, जो जिस खेल का उसको शौक था उसमें बहुत आगे था। पढ़ाई में भी तेज़ था, हर साल फर्स्ट आता था। ये सब मैंने अपने पास से बताया, मैंने अभी किताब नहीं देख रही हूँ, लेकिन आपको जो मैंने सबक पढ़ाया था, समझाती हूँ। किस लिए समझाती हूँ? कि आप खुद से कुछ लिखना सीखें अपने अल्फाजों में। वो रट्टू तोते की तरह नहीं कि बस रट लिया, याद कर लिया और लिख लिया। समझा हुआ तो कुछ बताते ही नहीं है। अब इसका मतलब है मुझे सुन नहीं रहे होते, समझ नहीं रहे होते। आसान सा सबक था, कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। आगे चौथा सवाल देखें। अब्दुल्ला ने इंटरव्यू के दौरान गैर हाजिर होने की वजह बताते हुए अपने जो मामूलात बताए वो तहरीर कीजिए। गैर हाजिर, इंटरव्यू के दौरान उससे एक सवाल पूछा था कि आप गैर हाजिर नहीं होते, आप रेगुलर आते हैं, मतलब छुट्टियां नहीं करते, तो उसकी वजह क्या है? तो उसने क्या बताया अब्दुल्ला ने? यूसरा, यूसरा बताएंगी, यूसरा अकरम। उसने गैर हाजिर होने की ना होने की क्या वजह बताई? मेन वजह तो ऐसी चीज है, मैंने उस दिन भी समझाई थी आपको। हम्म, नहीं बता पा रही ना, अब यूसरा भी नहीं बता पा रही। एलिजा, टीचर किसी बीमारी की क्योंकि बिना वो पे। बीमार क्यों नहीं होता था वो? जब क्योंकि बीमार क्योंकि नहीं उन्होंने वो अपनी वक्त एक पर मील सोता था सेट और की हुई वक्त पर थी। उठता था। हाँ, वक्त पे सोता था, वक्त पे उठता था, अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा लेता था, सेहत का ख्याल रखता था, वर्जिश करता था, इसलिए बीमार नहीं होता था। बीमार नहीं होता था तो स्कूल भी हाजिर होता था। इसलिए गैर हाजिर होने की, क्योंकि ये चीज़ें थी जो उसको रोज़ाना स्कूल लाती थी कि अगर वो इसी तरह, अगर वक्त का ख्याल नहीं रखता, वक्त पे नहीं सोता,
صحت مند غذا نہیں کھاتا، ورزش نہ کرتا، صبح صبح نہ اٹھتا، تو پھر وہ بیمار ہو جاتا تو پھر چھٹیاں ہو رہی ہیں. تو اس نے یہ وجہ بتائی تھی. جب ہم نے سبق سیکھا تھا، اچھی طرح پھر پڑھیے گا سبق کو اور اسے جواب لکھیے گا. عبداللہ نے اب 5واں سوال ہے. عبداللہ نے اپنے لیے مستقبل میں کون سا پیشہ اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے اس نے کیا تیاری کر رہا تھا؟ ہاجرہ آپ بتائیں گی. اس نے مستقبل میں کیا بننے کا پروگرام بنایا تھا؟ ہوا باز. اس کو پائلٹ کو ہوا باز بننے کا پروگرام بنایا تھا. اس کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا تھا؟ معلومات جمع کر رہا تھا کہ کس طرح ایڈمیشن لیتے ہیں، کتنی تعلیم ہوتی ہے، کب مجھے لینا ہے اور کس وقت لینا ہے، کب اس کے ایڈمیشن ہوتے ہیں. یہ سب تمام معلومات وہ ہوا باز بننے کی، اس کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، ہوا باز بننے کا شوق تھا، اور اس کے سلسلے میں وہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا. یہ تو مختصر جواب کے سوال میں یہ آخری سوال تھا 5واں. 5 سوال ہو گئے مختصر سوال. ٹھیک ہے، ٹائم کم رہ گیا ہے. 5-7 منٹ رہ گئے ہیں بس کلاس ختم ہونے میں. اگلا دیکھ لیں تفصیلی جواب کا. پہلا، مثالی طالب علم سے کیا مراد ہے اور اس سوال کے جواب کے سلسلے میں طلبہ میں اختلاف کیوں تھا اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیسا کیا گیا. ان کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کتاب میں سے بھی یہ تفصیلی جواب مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، مثالی طالب علم سے کیا مراد ہے، اس سوال کے جواب کے سلسلے میں طلبہ میں اختلاف کیوں تھا اور اس اختلاف کو دور کرنے کا انہوں نے کیا طریقہ سوچا. یہ آپ کو پہلے اور دوسرا پیراگراف ہے نا یہاں پہ ملے گا، سب کا پہلا اور دوسرا پیراگراف. 3 سوال، ایک سوال میں 3 سوال ہیں. اس سوال کے 3 حصے ہیں، وہ تینوں حصے کو آپ کو 1 بائی 1 اس کے جواب لکھنے ہیں. تھوڑا آدھا پیج کا جواب ہو جائے بے شک تفصیلی. پہلا سوال، پہلا حصہ کون سا ہے اس سوال کا؟ مثالی طالب علم سے کیا مراد ہے. اب یہ اپنی ورڈنگ میں بتا رہی ہوں. مثالی طالب علم وہ ہوتا ہے جس میں اسکول کے طالب علم کی ہر خوبی موجود ہو. خوبیاں بھی بتا دیجیے گا، یہ خوبی ہوتی ہے، وہ مثالی طالب علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد اس سوال کے جواب سلسلے میں طلبہ میں اختلاف کیوں تھا. اختلاف اس لیے تھا کہ طلبہ کو مثالی طالب علم مل نہیں رہا تھا. کسی میں کوئی وقت پہ اسکول آ رہا تھا تو کسی کا یونیفارم ٹائٹ نیٹ ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، لیکن وہ چھٹیاں بہت کرتا تھا. کوئی پڑھنے میں اچھا نہیں تھا تو کوئی کھیل میں اچھا تھا. تو یہ ہر بچہ میں اختلاف ہو رہا تھا. کوئی کسی کو اچھا بتا رہا تھا، کوئی کسی کو اچھا بتا رہا تھا. یہ ان کی نظر میں اختلاف تھا. پھر آ کے ان کی نظر جب عبداللہ پہ پڑی تو انہوں نے سوچا کہ عبداللہ ہی وہ واحد بچہ ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، اور اس اختلاف کو دور اس لیے کیا گیا. وہ اپنے اسی استاد کے پاس گئے اور استاد سے اس کے بارے میں مدد کے لیے کہا کہ ہماری مدد کریں کہ مثالی طالب علم کون ہوتا ہے اور وہ اس میں کیا ہونا چاہیے. تو پھر استاد نے ان کی رہنمائی کی تھی. ٹھیک ہے، ان کی مدد کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ اچھا سب چیزیں انہوں نے بتائیں بچوں نے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس میں تمام خوبیاں ہوں. تو سب نے کہا ہاں عبداللہ پہ نظر آئی. ہاں عبداللہ ہے ایسا جس میں تمام خوبیاں ہیں. تو استاد کی رہنمائی سے اختلاف کو دور کیا گیا. آ رہی ہے نا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ آپ صرف خود سے بھی ٹیلنٹ پیدا کریں اپنے اندر لکھنے کا جواب. صرف وہی نہیں ہے